ویلکم بیک ناظرین. اچھا صاحب ایک اور میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ایک ایم پی ہمیں ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی ویسے آج آپ ایم پی اور ایم این ایز کے واقعات جی میں بتا رہا ہوں کہ وہ رویے جو ہیں جو کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہوگی اور عوام میں مقبولیت کا گراف کہاں پہ ہوگا, اس لیے میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں. تو اس ایم پی نے یہ بتایا کہ جی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو ملنے آیا سی ایم ہاؤس میں, تو کافی میرے کو 3-4 گھنٹوں کے باوجود مجھے بلایا گیا, لیکن ملاقات جب نہ ہوئی تو مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے وہ جو ان کے جو سیکرٹری تھے ان سے یہ کہا کہ آپ مجھے کیوں نہیں ملوا رہے, اور تھوڑا سا گرم ہو گیا. لیکن اور میں نے ان سے یہ کہا کہ میں جا رہا ہوں اور اب مجھے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں جب موٹر وے پہ واپس پہنچا تو مجھے فون آیا کہ سی ایم صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. تو سی ایم صاحب نے ان سے کہا کہ جی آپ پہلے تو یہ ہے کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑا, تو آپ کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں موٹر وے کے پاس پہنچ چکا ہوں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ نے یہ بات کی تھی جاتے ہوئے کہ میں ریزائن کر دیتا ہوں, اس سے بہتر ہے کہ اگر مجھے سی ایم نہیں ملتا میری پارٹی کا تو میں خود ریزائن کر دوں. تو آپ ایسا کریں کہ آپ واپس آئیں اور آ کے آپ ریزائن دے دیں, تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کو جو کامیابی الیکشن میں ملی ہے وہ شیر کی وجہ سے ملی ہے, آپ کی اپنی شخصیت کی وجہ سے نہیں ملی. تو اس ایم پی نے یہ کہا کہ پھر میں نے اس میں عافیت جانی کہ اب میں واپس جا کے ریزائن دینے سے بہتر ہے اپنے علاقے میں واپس چلا جاؤں. تو کچھ اس طرح کے رویے ہیں جو شاید میرا خیال ہے کہ آنے والے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دیں گے. یہاں پر نہیں, بات یہ نہیں ہے. دیکھیں ہماری قومی پرابلم ہے, ہم چیز کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ایسے نہیں دیکھتے جیسے وہ ہے. دس از دی پرابلم. اب جس وقت وہ آیا ہے, ممکن ہے چیف منسٹر کس اہم میٹنگ میں ہوں, کوئی باہر کا وفد آیا ہوا ہے, کسی اور آفیشیل میٹنگز میں ہیں, تو انتظار کر لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 4-5 گھنٹے انتظار کرنا چاہیے. اور رہی بات ووٹ کی اور شیئر کی, یس دیکھیں میں پہلی دفعہ 97 میں رائے ونڈ سے ایم پی اے ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک ووٹ سے تو ایم پی اے نہیں ہو سکتا. مجھے محمد نواز شریف کے نام پہ ووٹ ملے. 2002 میں ماڈل ٹاؤن گلبرگ سے میں ایم پی اے ہوا. اگر میں یہاں سے کہوں کہ میں بڑا قابل آدمی ہوں, میں بہت بڑا پارلیمنٹیرین ہوں, مجھے لوگوں نے میری شخصیت کو, میری قابلیت کو ووٹ دیا, آئی تھنک نو, مجھے شیر کے نام پہ, نواز شریف کے نام پہ نہیں. تو چوہے صاحب کیا پھر اس طرح جب آپ اس طرح سوچیں گے, کہنا نہیں, اگر آپ یہ سوچ ہوگی تو پھر کیا کاموں پر آپ لوگ کھڑے ہو سکیں گے؟ پہلے تو یہ ہے دیکھیں جی یہ آپ کی پالیسی غلط ہے, بات کر سکیں گے. کرنا چاہیے کچھ دیکھ کے, سوچ کے کہ ہم اپنی قیادت کے بارے میں کس وقت کیا کمنٹس کر رہے ہیں. آئی تھنک اٹس ناٹ فیئر, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہمیشہ وہ ملتے ہیں اپنی ٹیم کا, ایک لاہور کے 4 ایم پی ایس کی ڈیوٹی صرف اس چیز پہ ہے کہ وہ جو بھی ہمارے کلیگ آتے ہیں پورے پنجاب کے اندر سے ان کے ٹائمنگ فکس کرنا اور ان سے فوری طور پہ سی ایم کی ملاقات کروانا. خواجہ سلمان رفیق, ڈاکٹر سعید الہی, حافظ نعمان, یہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تینوں لوگ تو اپنا موبائل نہیں اٹینڈ کرتے. نہیں, موبائل یہ کسی کی ملاقات تو گھر کا اٹینڈ کرتے ہوں گے, یا سی ایم کے پاس اگر وہاں پہ بزی ہیں, کوئی ملاقاتیں کرا رہے ہیں, میں بھی اس وقت ان کا موبائل نہ ملتا ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں, یعنی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کی جماعت کے وہ جو لوگ چونکہ اقتدار میں ہے تو بیوروکریٹک رویہ نہیں آ گیا جب سے پیپلز پارٹی کے منسٹر علیحدہ ہوئے تو مزید زیادہ بیوروکریٹک رویہ آ گیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. میں تو بڑا پولیٹیکل ورکر ہوں, میں بڑا کمفرٹیبل ہوں, اور اگر ایسی کوئی بات ہو تو شاید میرے جیسا بندہ بھی ریئیکٹ کرے, لیکن ایسی بات ہے نہیں. سب کو ایکسیس ہے, سب کو ملتے ہیں, اور اس وقت یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. اس وقت میٹر تو یہ چیز کرتی ہے کہ اس بھنور سے کیسے نکلیں گے. تو سب مجھے یہ بتائیں, ان سے کیسے نکلا جائے گا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں, ایک الیکشن الائنس کی طرف جا رہے ہیں, لیکن جو مسلم لیگ نون کی جو ایک اپنی پرفارمنس ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا ہلکا سا ڈسکس کر لیں, پھر ہم اس طرف بھی بات کریں گے. سبزی منڈی کے حوالے سے لاہور کے اندر آپریشن ہوا, جس طرح کے مناظر ہم نے ٹی وی پہ دیکھے, جس طرح کی پولیس کو فائرنگ کرنی پڑی, لوگوں کو جیسے وہاں اٹھایا گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسے مسلم لیگ نون کا جو گڑھ ہے لاہور, اس میں اس کا گراف ٹھیک رہے گا؟ ہاں نہیں, دیکھیں وہ ٹائمنگ پہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ ٹائم ٹھیک تھا یا نہیں تھا, لیکن جہاں تک سبزی منڈی کو شفٹ کرنے کی بات ہے, آپ نے دیکھا لاہور کے اندر ایک اتنی مین جگہ پہ, اور ایک ایسا وہ گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں منڈی میں, اور انہوں نے منڈی کی متبادل جگہ موجود ہے, جگہ بنا کے دی ہے, ہر چیز اس کی. یا تو یہ ہے کہ ان کو اٹھاتے کہ جائیں, اب دوڑ جائیں اپنے گھروں کو. کل تو ایسے ہی ہوا نا, نہیں اچانک انہیں کہا گیا, پہلے بھی انہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں عدالتی احکامات بھی تھے پاس, ہم وہاں پہ شفٹ کر رہے ہیں. کسی نے کوئی عدالتی احکامات کوئی نہیں دکھائے, اور انفارچونیٹلی جب پولیس پہ کوئی پتھراؤ کرے گا تو پھر وہ آگے سے جو کچھ بھی ہوا وہ ہو گیا. بٹ ان چیزوں کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں اس طرح یہ ہونا نہیں چاہیے تھا, اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ان کو فوری طور پہ جب چیف منسٹر کے علم میں یہ بات آئی, انہوں نے فوری اس پہ ایکشن لیا. جو لوگ گرفتار تھے, پکڑے گئے تھے, ان کو ریلیز بھی کروایا, ان کو کمپنسیشن بھی ہم دیں گے بالکل, اور اس میں کسی کے ساتھ ہم زیادتی نہیں کریں گے, البتہ لاہور کی بہتری کے لیے. اور ہر وہ کام ہم نے کرنا ہے جو اس کے بہترین انٹرسٹ میں ہے.
اس سبزی منڈی کے لیے جگہ دوسری منتخب کر کے وہاں پہ انہیں بھیجنا، میرے خیال یہ کوئی جرم تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جیسے میں ذرا اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں، یہ بتائیے گا کہ ایک طرف عوامی مسائل ہیں، بجلی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، یہ سارے بحران ہے، بدامنی ہے، بے روزگاری ہے، ایک طرف یہ سارے مسائل ہیں، ایک طرف موجودہ گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے۔ اس میں مسلم لیگ نواز آپ کیسے دیکھتی ہے؟ سینٹ کے الیکشن بھی آ رہے ہیں اور پھر جنرل الیکشن بھی ہیں، مسلم لیگ نواز کی پالیسی ہوگی کیا؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ کہوں گا ہماری اپنی پرفارمنس کے بارے میں کہ پرائم منسٹر چائنا پاکستان آئے اور اسلام آباد کے اندر انہوں نے ایک کیٹیگوریکلی اس چیز کو کہا، انہوں نے باقی بھی اور صوبے ہیں، کسی صوبے کے چیف منسٹر کا نام لیا، صرف اور صرف ایک صوبے کے چیف منسٹر جناب شہباز شریف کا نام لیا، ان کو اپریشیٹ بھی کیا کہ ان کی گڈ گورننس کو اپریشیٹ کیا، اور جناب محمد نواز شریف کو گریٹ لیڈر آف دی نیشن کہہ کے انہوں نے بلایا۔ ہم نے ہر ممکن یہ کوشش کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ کے اپنے کم وسائل کے باوجود میکسیمم لوگوں کو، جیسے میں یہاں آج میں ایک نیوز پیپر میں خبر پڑھ رہا تھا جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے غیر ملکی دوروں پر خاصا خرچہ کیا، سینکڑوں ڈالر خرچ کیے، بہت سارے پروجیکٹ جو تھے دوسری حکومتوں کے ساتھ انہوں نے معاہدات کیے، لیکن کسی ایک معاہدے کے اوپر بھی ابھی تک عمل نہیں ہوا یا اس پر کام نہیں ہوا۔ دیکھیں، چیف منسٹر خود اور جو ان کے ساتھ لوگ ان کے وفد میں شامل ہوتے ہیں، آپ کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ سب لوگ ہوٹل بکنگ بھی ہوتی ہیں تو وہ لوگ خود پے کرتے ہیں، اپنے ٹکٹس خود خریدتے ہیں، خزانے کے اوپر تو بوجھ ہے ہی نہیں۔ اور چائنا اگر جاتے ہیں تو وہاں سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے لے کے آتے ہیں، بات یہ ہے کہ بہت سارے معاہدے سبوے کے منصوبے لے کے آتے ہیں، لیکن وہ منصوبہ کسی ایک پر نہیں۔ دیکھیں، ایک پروسیس میں ہے چیز، ایک پروسیس سے گزر کے آگے اس کو امپلیمنٹیشن میں اٹ ول ٹیک ٹائم۔ تو اس میں 1.5 سال رہ گیا آپ کی حکومت کو باقی؟ نہیں، آپ دیکھیں گے بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو پھل ہے وہ انشاءاللہ اس قوم کو ملنا ہے اللہ کے فضل سے۔ اور جہاں بھی ان اپنے ترکی کے جتنے وزٹس انہوں نے کیے اور مختلف سیکٹرز کے اندر انہوں نے ایک تبدیلی لے کے آئے ہیں، یہاں پہ جو کچھ بھی ہوا انہوں نے تو چائنا کا، ایران، ان اپنے پڑوسی ممالک کے اندر جا کے اور ان سے ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ فریکوینٹلی کبھی ٹرکش پریزیڈنٹ یہاں پہ آ رہا ہے، کبھی ایرانی گورنر اور ان کے دوسرے لوگ آ رہے ہیں، کبھی چائنیز پرائم منسٹر اور دوسرے لوگ یہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، گراؤنڈ پہ تو کچھ نہیں ہے ابھی تک۔ گراؤنڈ پہ ہوگا، آپ دیکھیں گے، یو ول سی، ٹائم از کمنگ سون، کہ جو کچھ ہم نے جو ہوم ورک ہمارا کمپلیٹ ہے، ہم نے جتنے ایگریمنٹس ایم او یو سائن ہوئے ہیں، جتنے ایگریمنٹس کیے ہیں، جو بھی کیا لاہور کے اندر بہت جلد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سب وے کا جو ہم نے چائنیز کمپنی سے جو معاہدہ کیا ہے، جو گورنمنٹ اون کرتی ہے جس کمپنی کو، بہت جلد وہ شروع ہوگی، اور انڈر گراؤنڈ ریلوے کا انشاءاللہ تعالی وہ کس جگہ سے کس جگہ تک ہوگا؟ وہ ادھر سے کانا سے اور جائے گا آگے داتا دربار کو ٹچ کرے گا، مختلف وہ گرین لائن ہے، یلو لائن ہے، اس حساب سے وہ ایک پورا سیٹ اپ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک چینج ہوگی، بجلی پیدا کرنے کے منصوبے جو چائنا کی کمپنی سے جو ہو رہے ہیں اور جو کیا ہے، ایک صحیح سمت میں ہم جا رہے ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا جب ہمیں حکومت ملی، یہاں پہ تھا کیا؟ سب کچھ کو تو جلا کے راکھ کر دیا تھا ایک ڈکٹیٹر نے، اور اس کم وسائل کے باوجود ہم آگے بڑھ رہے ہیں، کشکول توڑ دیا ہم نے، اور ہم میں سمجھتا ہوں